بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریف و تمہید و تسبیح اللہ وحدہ لا شریک، خالق مالک کائنات کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہزارہ رحمت نعمت برکت رافت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت پر، صحابیات پر، اہل بیت اطہار پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین کرام پر، بزرگان دین پر، شہدائے اسلام پر، اولیاء اللہ کرام پر، اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں پر جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے وقف کیا۔ میں اپنے بہت ہی مشفق اور مہربان استاد العلماء، استاد الواعظین، میری مراد شیر پنجاب، شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے پنجاب آنے کی دعوت دی اور ایک مرتبہ پھر قرآن و سنت کی ان محافل میں نورانی چہروں کو دیکھنے کا اللہ رب العالمین نے شرف بخشا اور اپنا سبق سنانے کا اللہ رب العالمین نے ایک موقع اور عطا کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور میرے والدین کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنائے اور حضرت صاحب کے والدین کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے مال میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دامِ در میں قدم سخن اللہ رب العالمین ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن نے ایک مقاصد کے حصول کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ مقاصد عطا فرما دے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کتنا دور ہے اور کتنے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، فرما دیجئے اللہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، وہ قریب ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ ترین رات ہو اور سیاہ پہاڑ ہو، اس کے اوپر چلنے والی چیونٹی سیاہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے چلنے کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنتے ہیں اور اسے دیکھتے بھی ہیں، وہ سمیع ہیں، وہ علیم ہیں۔ ہم اہل حدیث
کتاب و سنت کے ماننے والے اور احادیث پر عمل کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اس اللہ کے سامنے اٹھایا ہے، اور جب بھی ہم نے سر کو جھکایا ہے تو اس اللہ کے سامنے جھکایا ہے، اور ہم نے جب بھی بات کو اہمیت دی ہے تو آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ کیوں؟ وہ بات ان کی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا تمہارے صاحب یہ جب بھی بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، میں آسمان سے ان کے اوپر وحی بھیجتا ہوں، جبرائیل امین کو بھیجتا ہوں، پھر ان کی زبان مبارک حرکت میں آتی ہے، اس زبان کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ فرمایا میرے حبیب جب بھی بولتے ہیں ہم ان کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے کلام کو جاری کرتے ہیں۔ الغرض میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو عرش معلیٰ پر سنتے ہیں اور اسے دیکھتے بھی ہیں۔ تو اب یہ بات کہاں سے آئی کہ اللہ بغیر کسی وسیلے کے دعاؤں کو سنتے نہیں، یا فلاں کی سنتے ہیں اور میری سنتے نہیں؟ فرمایا اللہ کا قرآن ہے یا ایھا الناس، ماشاءاللہ توجہ ہے بھائی جان کہ مولانا صاحب نے کہہ دی کہ شروع کرنا معاشی توڑ تو اجازت لئیے سنو گے تو قرآن پاک سنا نہیں چاہے ہیں، قرآن پاک دے دے دیر پاک دے دے دیوانے آپ سنیں گے ماشاءاللہ، سنیں گے ماشاءاللہ۔ اور ایسے جوس پی رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ رازق ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
اللہ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مل کر جواب دیجئے کون؟ اللہ۔ ثم رزقکم، پھر تمہارے لیے اس زمین سے اناج کو اگانے والا کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ کا کھاؤ اور اسی کی زمین پر رہو، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہو۔ فرمایا غیر اللہ کو پکارو تو یہ انصاف۔ فلا تجعلوا للہ، فرمایا اگر ہے تو ان سے کہیں یہ 4 کام کریں، یا تو کسی کو پیدا کر کے دکھا دے، یا کسی کو روزی دے کے دکھا دے، کسی کو موت دے کے دکھا دے، یا کسی مردے کے اندر حیات بخش کے دکھا دے۔ فرمایا جواب آئے گا سبحانہ، اللہ آپ بھی پاک ہیں، وتعالی عما یشرکون، اللہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں، کون ہیں اللہ؟ ہماری فریادوں کو سننے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ تم ہلکے آواز سے پکارو اور تم بلند آواز سے پکارو، اللہ پھر بھی سنتے ہیں۔ فرمایا اس کائنات کے اندر ایسے بھی ہیں جن کی زبان نہیں، اللہ ان کی سنتے۔ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں میں جھانک لینے والے اللہ۔ فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو اپنے اللہ سے مانگو اور اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دو، وسیلہ اس کو اسی کے نام کا دو۔ یہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اسی کے ناموں کا واسطہ دو۔ اللہ آپ خالق ہیں، مالک ہیں، غفار ہیں، قدیر ہیں، غفور ہیں، ستار ہیں۔ اللہ میں گناہ گار بندہ، اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میری یہ ضرورت ہے۔ کائنات کے امام احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی انسان کو اللہ رب العالمین سے کچھ لینا ہو، مانگنا ہو، من کانت لہو حاجہ الی اللہ تعالی او من بنی آدم، اللہ سے کچھ لینا ہو یا اس کے کوئی معاملات کسی انسان کے پاس ہو، وہ انسان اسے تنگ کر رہا ہو، فرمایا وہ انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے وضو کرے، وَلْيُحْسِنْ وُضُوعًا، بڑے اچھے طریقے سے انہماک کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْن، پھر اللہ کے سامنے
آئے اور 2 رکعتیں بڑے انہماک کے ساتھ پڑھے. ثم یثنی علی اللہ عز وجل، پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کو بیان کرے، تمہید کو بیان کرے. اے اللہ میں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، اللہ تیری ذات پاک. پھر کہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے اللہ مالک الملک آپ، شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ، تمام بادشاہوں کے دل آپ کے ہاتھ میں، تمام بنی آدم کے قلوب آپ کے ہاتھ میں. ثم یثنی علی اللہ، اللہ کی تعریف کو بیان کرے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا مانگے. فرمایا پھر اس کے ساتھ مجھ پر دوبارہ درود بھیجے. فرمایا جو مانگے گا اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیں گے. دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ حی کریم. جب انسان اللہ کے سامنے آتا ہے اور آ کر ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرمایا ان یردہما صفرا، اللہ کو اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. یستحی، فرمایا اللہ کو اس کے ہاتھ خالی لٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ 3 آیات سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں. پیغمبر ہے ایوب علیہ السلام، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں 17ویں پارے میں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ عرصے سے بیماری میں ہوں، پکارا انی مسنی الضر، تکلیف میں ہوں. فرمایا تکلیف میں اللہ کو پکارو. وانت ارحم الراحمین. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارکض برجلک، ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام یہ ایڑی مارے اس پتھر کو، یہاں سے چشمہ نکلے گا ٹھنڈے پانی کا، نہائیے آپ شفا یاب ہو جائیں. الغا اس سے آگے چلیں. وَذَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى بِالظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ بھی اپنے وقت کے پیغمبر ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ ہمارے کو مچھلی کے پیٹ میں بنا پکارتے ہیں تو کل قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا. فرما پکارا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
فرمایا پکارنا آپ کا کام ہے، مچھلی کے پیٹ سے نکالنا ہمارا رب رحمان کا کام ہے۔ اس کے آگے اللہ اپنے تیسرے برگزیدہ پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ فرمایا میرے حیا والے پیغمبر نے پکارا بھی ایسے کہ کوئی میری بات کو سن لینے، کوئی مذاق نہ اڑائے۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، بال بھی سفید ہو گئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اور خوشخبری دیتے ہیں ہم آپ کو فرزند کی، بغلام اسمہ یحییٰ۔ آپ نے تو صرف وارث مانگا تھا، ہم آپ کو ساتھ ساتھ ایسی 3 چیزیں دے رہے ہیں جو آپ نے مانگی نہیں۔ پر ہم پہلے ہم اس کا نام ہی آسمان سے سلیکٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں۔ لم نجعل لہ، اس سے قبل کے، اس سے پہلے یہ نام کسی نے سنا ہی نہ ہوگا، من قبل سمیعا۔ پہلا انعام، دوسرا انعام ہم اپنا نبی بھی بنا کر بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر کتاب بھی نازل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب کو یہ چاہیے، یہ اہل حدیث کانفرنس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی در کا فقیر رکھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت رکھے۔ فرمایا جب انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ کائنات کے امام نے فرمایا جس طرح صدقہ بیماری کو، پریشانی کو، مصائب کو دور کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا، اللہ سے مانگنے والا کبھی بھی کسی پریشانی میں آ سکتا؟ بتائیے آ سکتا؟ نہیں۔ فرمایا جب بھی آپ کو پریشانی آتی وہ دعا آڑے آ جاتی۔ فرمایا جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کائنات کے امام نے ہمیں خوشخبری دی۔ فرمایا 3 قسم کی دعائیں یا تو قبول ہوتی، یا وہ دنیا کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ اس کا ہونے والا ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، وہاں کام آ جاتی۔ فرمایا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے یہ میرا بندے نے رو رو کر مجھ سے مانگا تھا، میں نے کچھ نہیں دیا، جاؤ وہ وہاں سے اس کی دعاؤں کے رجسٹر کو لاؤ، وہ دفاتر کھولو۔ فرمایا وہ اس کے ساتھ جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس انداز کے ساتھ اللہ فرمائیں گے جاؤ یدخلون الجنت بغیر حساب، اور میرے بندے دنیا میں بڑی مشکلیں دیکھی ہیں، جائیں آپ بغیر حساب کے میں تیرے کو جنت دیتا ہوں، تو نے اتنا مجھ سے مانگا، اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے، ہمارے ماں باپ کو، عزیز و اقارب کو۔ وہاں وہ انسان روئے گا کہ اللہ جو 1-2 دعائیں میری دنیا میں قبول ہوتی، کاش کہ وہ بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آپ مجھ سے کتنا راضی ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کہا سنا اس کے اوپر مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا
حضرت صاحب نے یاد کیا تو انشاءاللہ الرحمن پھر حاضر خدمت ہوں گے. معراج کی یہ میرے برادر نے بھی پڑھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.